بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عامر خان. آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں یہ حیدرآباد میں نہیں پورے سندھ میں پی ڈیجیٹل میڈیا پہ دھوم مچائی ہوئی ہے اور بہت ایکٹیو جعلی ہیں اور کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں. تو آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں مس عشرت حسن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر آپ کے سامنے. تو بتائیں اپنی جرنی کے حوالے سے اور اپنا انٹروڈکشن دیں ہمارے ویورز کو کہ کب سے ہیں, کیا کر رہی ہیں, کتنے سالوں سے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھٹو لورس ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میری پوری فیملی بھٹو خاندان کو ووٹ کرتی ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے گھر میں اور کسی پارٹی کا ذکر نہیں ہوتا ہے, بھٹو خاندان کا ہوتا ہے. بے نظیر ہو, ذوالفقار علی بھٹو ہو, میر مرتضیٰ بھٹو ہو, یا بلاول بھٹو ہو, یا آصف رضائی صاحب ہو. تو اسی وجہ سے تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے بھی شوق ہوا کہ کیوں نہ میں بھی سیاست کروں, کیونکہ میرے خیال میں لیڈیز کے لیے زیادہ جو آئیڈیل پرسنالٹی ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہے, اور اس کے بعد ادی فریال ٹالپور ہے. تو میں نے ان کو دیکھ کے فالو کیا, اور مجھے میرے خیال میں 6-7-8 سال ہو گئے. ویسے تو ہم بچپن سے ہی ہیں, لیکن فیلڈ میں آتے ہوئے سیاست میں 7-8 سال ہو گئے کام کر رہی ہوں. اور اچھا کام کر رہی ہوں, برا کام وہ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں مجھے کہ کیسا کام کر رہی ہوں. اس کے علاوہ میں نے لاء کیا ہے, ماسٹرز کی ہے, ایجوکیشنس وغیرہ, اور سیاسی سماجی کام میں جہاں بھی, اور اس کے علاوہ میں ہیومن رائٹس میں بھی ممبر ہوں ویجنٹی کمیٹی کی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. اتنا سب کچھ کر رہی ہیں, اس کے باوجود بھی پی نے آپ کو کوئی ڈیزگنیشن نہیں دیا, کوئی کیوں؟ نہیں, یہ بات نہیں. دیکھیے نا, تنظیم سازی ایک ہو چکی تھی جب میں انٹر ہوئی تھی, تو اس سے پہلے ہو چکی تھی تنظیم سازی, ٹھیک ہے. اب ریسنٹلی تنظیم سازی ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا ہے بالکل آپ کو ملے گا, کیونکہ کام پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا کام کریں. شکر الحمدللہ میری قیادت مجھے جانتی ہے, شکر الحمدللہ سارے لوگ مجھے جانتے ہیں, تو اچھی بات ہے. اس کے علاوہ ڈیزینیشن کی بات ہوئی تو ابھی اس کے لیے تنظیم سازی ہو رہی ہے, اور بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے بھی کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا. اگر ہمیں عہدہ نہیں بھی ملتا ہے تو بھی ہم پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. صحیح. آپ نے بتایا کہ آپ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ بھٹو لور ہیں. کوئی ایسے 2-3 کام بتائیں. پی جو ہے سندھ میں جو ہے 17-18 سالوں سے, بلکہ 2-2.5 لگا لیں 2 ڈیکیڈس سے موجود ہے سندھ گورنمنٹ میں. کام بتائیں, کیا ایسا کوئی 3-4 کام کوئی ایسے کیے ہیں جو عوام سن کے خوش ہو جائے, ہاں کچھ بالکل. دلاسا مل جائے عوام. نہیں دیکھیے نا, دلاسے کی بات نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کو لوگ سپورٹ نہ کرتے تو آج ہمارا میئر کراچی کا جیالہ نہیں ہوتا, فرسٹ آف آل, ٹھیک ہے نا. میرے خیال میں 1971 یا 75 سے اب جا کے پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہوا ہے کراچی میں. اس سے پہلے ہمیشہ MQM جیتتی تھی یا کوئی اور پارٹی جیتتی تھی. تو یہ ہمارے عوام کی بے پناہ پیار ہے جو انہوں نے حیدرآباد اور کراچی کا میئر جیالہ لیا, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات, کام کی بات, تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام از اے بیسٹ. اس کے علاوہ بہت سارے, جیسے جب ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے تو انہوں نے سندھ کے لوگوں کے لیے پاسپورٹس, اور اس کے علاوہ محترمہ نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لیا. اور اس کے علاوہ جب ابھی ریسنٹلی بارشیں ہوئی تو لوگوں کو 75,000 روپے قسط مل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو سندھ میں کام ہو رہے ہیں پیپل. یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی ظاہر سی بات ہے, اگر کام نہ بھی کرے یا کرے بھی تو لوگوں کی یا ہمارے مخالفت کی یہ چیخیں تو ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کام کو نہیں کروا رہی. اگر نہیں کرواتی تو پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن میں سویپ کیسے کرتا؟ ظاہر سی بات ہے, لوگوں کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. ظاہر سی بات ہے, لوگ ہمارا کام دیکھ رہے ہیں تبھی ہمیں ووٹ دے رہے ہیں, تبھی ہمیں رسپانس دے رہے ہیں. ورنہ جماعت اسلامی تھی, ان کو بھی تو ووٹ ملے. MQM تھی, ان کو بھی ووٹ ملتے. چلو انہوں نے بائیکاٹ کیا, لیکن لوگ ان کو سپورٹ تو کرتے نا. مگر نہیں, پیپلز پارٹی کو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. MQM کی جہاں تک بات رہی, MQM تو دیکھیں وہ تو جو بھی ہے معاملات پہلے ہی بائی کاٹ کر کے بیٹھ جاتی ہے, اور زرداری صاحب کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ میں تو اپنے اس میں آرٹیکلس میں بول بھی چکا ہوں, تو وہ تو مال بنا رہے ہیں. اچھا, بات یہ, میں بھی ادھر ہی ایک ضمنی انتخابات میں تھا, الیکشن حیدرآباد میں. پیپلز پارٹی ووٹ عوام دیتی ہی نہیں ہے, اب گنڈا گردی سے لیے جاتے ہیں ووٹ. میں نے خود دیکھا ہے, اور وہاں کال بھی کی تھی, وہاں پولیس بھی آئی تھی. اچھا, دوسرا یہ آپ بتا رہی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے بارے میں آپ نے کہا, میں بہت ساری ایسی خواتین سے ملا ہوں, ان کو تو بے پناہ اس میں کرپشن ہوئی ہے اربوں روپے کی, اور لوگوں کو تو نہیں مل رہے, لوگ تو پریشان ہیں.
پہلی بات آپ نے کہا گود میں جا کے بیٹھی، تو کوئی گود میں کسی کو نہیں بٹھاتا، ٹھیک ہے. زرداری صاحب نے ایک کمٹمنٹ کی تھی، آپ کو خود پتہ ہے جب پی ڈی ایم حکومت آئی تھی تو انہوں نے خود عمران خان کے خلاف گئے تھے. کوئی کسی کو فورس نہیں کرتا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں یا ہمارے ساتھ کام کریں. اگر نو لیگ کٹھی ہوئی تھی، جہاں ایم کیو ایم کٹھی ہوئی تھی یا دوسری 9 جماعتیں کٹھی ہوئی تھی، تو سب نے مل کے ایک الائنس بنایا تھا. نہ زرداری صاحب کسی کے پاس جائے، ان کو صرف بولتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام کریں، کیا آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہو ہمارے ساتھ تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں. اس طرح تو پرویز الہی صاحب کے پاس بھی تو گئے تھے، پھر کیا ان کو بھی پکڑ کے گود میں بٹھایا؟ نہیں، ہم کسی کو گود میں نہیں بٹھاتے. ہم ہر کسی کو ایک سجیشن دیتے ہیں کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں، کیا آپ ہمارے ساتھ دیں گے یا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے زرداری صاحب کو گاڈ گفٹڈ یہ تو ٹیلنٹ دیا ہے کہ وہ الائنس بنا لیتے ہیں اور معاملات کر لیتے ہیں. ایک زرداری سب پہ بھاری ہے، یہ تو مثالیں آپ کو پتہ ہے دی جاتی ہیں. دیکھیے نا، زرداری صاحب کول کے پکے ہوتے ہیں، اگر وہ بات کرتے ہیں، ہاں کرتے تو کر کے دکھاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنے جو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ سیاست میں ہم نے زرداری صاحب کو جو بات وہ کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ کو ہم گورنرشپ دیں گے ایم کیو ایم کو، تو ہم نے ان کو گورنرشپ دی، ان کو ہم نے منسٹری بھی دی تھی شاید. تو اگر وہ اور بات ہے، ایم کیو ایم تسلیم کرے نہ کرے، باقی ابھی بھی ہم نے ان کو کہا موسٹ ویلکم، آپ ہمارے ساتھ زمین اس میں بلدیاتی الیکشن میں آ جائے. لیکن ان کو اپنی وہ جو کیا بولتے ہیں، ان کے اپنے مطالبات تھے تو ان کی اپنی مرضی تھی. ہم تو کسی پہ فورس نہیں کرتے نا. رہا سوال پیپلز پارٹی کے اس کا بے نظیر انکم سپورٹ کا، تو وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے بے قاعدگی، ٹھیک ہے نا. اب کوئی ایسی فیلڈ نہ ہو، دیکھیے نا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہم عورتوں کے لیے وہ چیزیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جن کے شوہر نہیں ہیں یا جن کے پاس مرد نہیں ہے، جو کما نہیں سکتے، یا جو عورتیں بے بس ہے، ان کو ہم قسط بھی دے رہے ہیں. دوبارہ سے وہ رجسٹری ہو رہی ہے لوگوں کی اور لیڈیز کی اسپیشلی، تاکہ ان عورتوں کو وہ چیزیں مل سکے جن کو ان کی ضرورت ہے. باقی تھوڑی سی جو ہے وہ کرپشن تو نہیں کہہ سکتی، لیکن تھوڑے سے اختلاف بھی نہیں، بے قاعدگیاں ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی ہم، اگر ہماری حکومت ہوتی، ابھی تو نگران حکومت ہے، لیکن اگر ہوتی تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک حل کیا تھا کہ ATM کارڈ یا کچھ ایسی چیزیں دی جائے تاکہ عورتوں کو اس کے گھر تک، جیسے بل گھر تک دیے جاتے ہیں بجلی کے، گیس کے، تو ان کو وہ اماؤنٹ بھی گھر تک ملے. وہ جو بیچاریاں اس پہ بینکوں پہ خوار ہوتی ہے 2-2 3-3 گھنٹے ساری رات، تو وہ خواری سے وہ بچ سکے. آپ کی تو حکومت رہی ہے، میں بتا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ 16-17 سالوں سے 2 دہائیوں سے حیدرآباد تو چھوڑیں، حیدرآباد تو منجو ڈوڑو کا جو ہے نا وہ ایک منظر پیش کر رہا ہے. نہ روڈ بنے ہوئے ہیں، اور پانی کا واسا کا آپ دیکھ لیں، اور دوسرا آپ لوڈ شیڈنگ دن پہ دن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. شاید آپ کے پیپلز پارٹی والوں کے گھر نہیں جاتی ہوگی گیس، لیکن ہمارے تو جا رہی ہے. عام آدمی کے تو گھر گیس نہیں ہوتی رات سے. اور کوئی بھی ایک مسئلہ نہیں ہے جو کرائم کے حوالے سے دیکھ لیں، اور بھی جو ہے دوسرے، اور آپ اور بھی ایسی، مجھے تو کوئی ایسا نہیں لگتا صرف کرپشن کے علاوہ کوئی پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے. دیکھیے نا، یہ بات غلط ہے. کرپشن کے علاوہ دیکھیے، اگر ایم کیو ایم کو تو میں نے وہ بتا دی تھی کہ میں کسی کو وہ نہیں کر رہا. ایم کیو ایم اگر دیکھیں، جو ابھی میں کہتا ہوں ایم کیو ایم بھائی نے بات کی تھی کہ نا کہ وہ رکشے والے کو ووٹ مل جاتا تھا. وہ رکشے والا تو آج ارب پتی ہے. یہاں تو جس کو چانس ملتا ہے، وہ جس کو موقع مل رہا ہے وہ، اور عوام اتنی بحث ہو چکی ہے، لاچار ہو چکی ہے کہ وہ تو اب نکلتی نہیں ہے. کیونکہ نکلتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. تو بس یہ ہے کہ ابھی میں آپ سے سوالات کر رہا ہوں، اور باقاعدہ خود انٹیروگیشن اور انویسٹیگیشن کر چکا ہوں کہ جو بھی ابھی پکڑے گئے ہیں جو منسٹر، کروڑوں ڈالر نکلیں. وہ بھی جو ہے کمار ہیں، کیا نام ہے ان کا، مکیش. تو یہ کہ اب میں تو کھلی ایک بات کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ، آپ ایک اور بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، اور بھی لوگ ہیں. شرجیل میمن صاحب کے جب وہ ریٹ پڑا تو ڈالر نکلے، کرنسیز نکلی، اور ٹھیک ٹھاک معاملات. تو عوام پہ بس میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے نواز شریف صاحب کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ بھائی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے.
صحیح نہیں. پہلی بات آپ نے گیس اور بجلی کی بات کی تو یہ وفاق کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. جب وہاں سے ہمیں گیس ملے گی, بجلی ملے گی, ہم نے جب ہماری حکومت تھی تو میرے خیال میں اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ وفاق کے ذمہ تھا, وہ نون لیگ کے ذمہ تھا. جب نون لیگ کی حکومت تھی یا ابھی جو کیئر ٹیک حکومت ہے تو اس میں تو میں کچھ ہم خود بھگت رہے ہیں. کیئر ٹیک تو وہ کیئر ٹیکر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلز آئے ہیں جو ابھی یہ تو جولائی میں ہیں, ہم تھے ہی نہیں, پی ڈی ایم والے دیکھے گئے, آپ تو ان پہ بلیم ہی نہیں کر سکتی. تو حکومت کس کی تھی؟ آپ کی تھی نا, نون لیگ کی تھی نا. وزیر اعظم کون تھا؟ نواز شریف. لیکن پی ڈی ایم کی حکومت تھی, صرف نواز شریف کی نہیں تھی. پی ڈی ایم جو 16 جماعتیں ہیں مل کے الائنس بنایا ہوا تھا. سندھ میں زرداری صاحب تھے, پنجاب میں نون لیگ تھی, وہاں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سب آپس میں ملے ہوئے تھے, ایک اتحاد بنا ہوا تھا. اور تو یہ تو ایسا تو نہیں ہوگا نا, ایسا تو دیکھیے نا, پہلی بات یہ ہماری غلطی نہیں تھی آئی ایم ایف کی, ٹھیک ہے. جب ہماری گورنمنٹ پاکستان بلکہ جب ریفارٹ میں جا رہا تھا تو ہم نے حکومت ختم کی عمران خان کی. اگر زیادہ دیر چلتی تو شاید اس کا بھی حال شری لنکا جیسا ہو جاتا. تو اسی وجہ سے اگر اس کے بعد جب ہم آئے تو آئی ایم ایف والوں ہم سے ملنا تک نہیں چاہ رہے تھے. آپ کو خود پتہ ہے کہ کچھ باتیں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ان کے جو معاملات تھے وہ نہیں دے پا رہے تھے. تو ہم نے بھی تو اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یہ چیزیں کہ ہم بھی تو بھگت رہے ہیں نا, آپ لوگ نہیں بھگت رہے, سب بھگت رہے, ہمارے پاس بھی تو بل آ رہے ہیں نا. اسی وجہ سے تو اس میں غلطی ساری عمران خان کی تھی, جنہوں نے زیادہ شرائط پر بیٹھ کر ان سے معاہدے کیے. اس کے بعد اس کا جو خمسہ ہمیں بھگتنا پڑا. اور ان کے ظاہری بات اگر شرطیں نہیں مانتے تو شاید آج پاکستان کا حال بھی سری لنکا جیسا ہو سکتا تھا. اس سے بدتر ہے. آپ سری لنکا بار بار آپ بننے والا ہے کمبوڈیا, اور آپ دیکھیے گا کھٹ منڈو بن جائے گا. اچھا آپ ایک اور بھی میں آپ کہتے ہیں, آپ نون لیگ والے کہتے ہیں, پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں مولانا خان کرپٹ تھا. خان پہ کرپشن کا تو ایک کیس بھی نہیں ہے, تو پھر جیل کی بھگت رہا ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے, آپ کو ہی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے. ان کو اتنے کیسز کیوں لگے؟ اب تو آپ نے ہائی کورٹ نے معطل کر دی, اس کے باوجود پھر وہ سائفر آپ پتا ہے. دیکھیں نا, پھر اس کی غلطی ہے. پہلے تو اس نے گھڑی کا جو مسئلہ تھا, اس کے بعد کوئی کیس نہیں ملا گھڑی, آپ نے گھڑی نہیں, وہی میں بتا رہی ہوں نا. دیکھیں نا, گرفتار کوئی ایسے نہیں ہوتا, ظاہر سی بات ہے کیس ہوتا ہے. زرداری صاحب نے بھی تو 10 سال 12 سال کیس کو دیا تھا نا, فیس کیا تھا نا. وہ تو جیلوں سے نہیں گھبرائے تھے نا, وہ بھی تو بیٹھے تھے نا. اس پہ بھی تو بدترین تشدد ہوا. محترمہ کو بھی تو جلا وطن کیا گیا تھا نا. محترمہ کو کہہ رہے تھے کہ یہاں اگر بیٹھنا ہے ورنہ جلا وطن ہو جاؤ, تو وہ بھی تو جلا خان پہ تو کوئی کیس ہی نہیں تھا. تو کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ ظاہر کیس ہے نا. 9 مئی کا واقعہ اتنا ایماندار ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے گا. دیکھیے نا, خان صاحب کے بارے میں دیکھیں, خان صاحب کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گی, صرف یہ بولوں گی کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے وہ غلط تھے. آپ کو ٹارگٹ کرنا تھا تو ان لوگوں کو کرتے, پکڑ کے پاک فوج کو یا کسی اور کو نہ کرتے. اپنی دیکھیے ہمارا اگر ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کو جلائیں گے تو دشمن تو لوگ خوش ہوں گے نا, کہ یہ خود جب دشمن کے گھر میں بیٹھا ہے تو ہمیں اٹیک کرنے کا کیا فائدہ. جب دشمن ہی بیٹھے ہیں ان کے گھر تو یہ غلط بات ہے. انہوں نے خود لوگوں کو منتشر کیا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے, میں گرفتار ہو جاتا ہوں, تو آپ کو جلانا ہے, گھرانا ہے, کرنا ہے. تو اس کی غلطی تھی نا. یہ تو ایسا تو کہیں بھی خان صاحب کی ریکارڈ, خان صاحب نے کہا تھا یہ جو ہوا 9 میں, بالکل یہ اس پہ تو بہت ہی سخت مذمت ہے ہر انسان کی, ہر عوام کی. مذمت کر رہی ہوں, میں خود مذمت کر رہی ہوں. تو ہونا ہی نہیں تھا کہ ہمارے جو ہے پاک دیکھیں نا, اس کے بعد بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی جب وہ آزاد ہوئے ہیں, اس کے بعد 10-15 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ ہوا. ٹھیک ہے نا, یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہماری جب بیوی شہید ہوئی تھی تو ہم نے کیا جا کے جلائے تھے, ہم نے ہاؤس جلائے تھے جا کر. آپ نہیں, جب میں بتاتا ہوں آپ کو, جب بے نظیر صاحبہ جو ہے اس وقت میں انگلینڈ میں تھا, پورا جو ہے ہائی وے سے حیدرآباد سے لے کے کراچی تک, تو اس وقت تو کوئی فورسز نہیں تھی, سب تباہ و برباد کر دیا گیا تھا, بے تحاشا جو ہے نقصان پہنچایا گیا تھا. جو ہے وہ کہہ رہی ہوں گاڑیاں جلائی تھی نا, وہ تو ایم کیو ایم بھی جلاتی ہے. جب کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ تو گاڑیاں بھی جلا دیتے. جب بی بی گزر گئی, ظاہر سی بات ہے اس کے سہارے تھی نا پورا پاکستان. وہ بھی ایک افسوسناک واقعہ تھا نا. ہم نے کیا جلایا تھا؟ گاڑی جلائی تھی. لوگوں کو نہیں مارا تھا, تشدد نہیں کیا تھا, جا کے اٹیک نہیں کیا تھا, غلط نہیں کیا تھا. ایک انسان مر گیا تھا, ایک جان ضائع ہوئی تھی, ایک بچوں کے سر سے ان کی ماں کا سایہ, ملک سے ایک بڑا ہماری جو اثاثہ جو کبھی فل نہیں ہو سکتا, بیوی واپس تو نہیں آ سکتی نا. تو کیا ہمارا اتنا فرض بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی ایک چیز چلائیں
کسی کو نقصان تو نہیں دے رہے تھے نا, کسی کی صرف گاڑی جلائی تھی نا, اور تو کچھ نہیں. لیکن انہوں نے تو جا کے اٹیک کروایا, کہاں پہ آپ کو خود پتہ ہے, بولنے کی ضرورت نہیں. خان صاحب نے تو کہا, بڑھ چڑھ کر کہا ہر اس میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور پاکستان کہ بھائی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے واقعات. تو اس میں تو پیپلز پارٹی نے کیا تھا اس پہ عمل؟ دیکھیے اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں عدالتوں پہ اعتبار ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے ہمیشہ اپنی جوڈیشری کی عزت کی ہے اور کرتے رہیں گے. اگر ہماری قیادت چاہے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سپورٹ کریں گے, ہم کریں گے اس بات پہ انشاءاللہ. سی ایم صاحب رہے مراد علی شاہ صاحب, اور بھی منسٹر رہے, فیصلے عدی فریال تالپور کرتی ہیں. دیکھیے نا وہ ہماری بڑی ہے, اس کے بعد سی ایم بھی ہمارے بڑے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. فیصلے سارے اکٹھا مل کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں زرداری صاحب کا بھی ہوتا ہے کنٹریبیوشن, کیونکہ وہ قیادت مالک کے پارٹی کے عدی مالک کے, اور سی ایم صاحب بھی مالک ہے, ٹھیک ہے نا. تو قیادت, لیکن سی ایم صاحب بڑے ہیں تو اس فیصلے تو ان کے ہی چلتے ہیں نا. تو یہ غلط بات ہے, عدی پہ الزام نہ لگائے تو صحیح ہے. نہیں, ہم نے ایک سروے کیا تھا, ہم عوامی رائے زیادہ کرتے ہیں, ہم انٹرویو تو لیتے ہیں, عوامی رائے بھی کرتے ہیں. تو عوامی رائے میں انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ آپ کو اگر اپوائنٹمنٹ چاہیے کوئی بھی نوکری, نواب شاہ چلے جاؤ, اور نام بھی لیا تھا. ہمارے پاس ویڈیو بھی ریکارڈ ہے, ناظرین آپ کو شیئر کر دیں گے. تو صرف اس لیے سوال, ہم سوال وہ کرتے ہیں جو عوام پوچھتی ہے. عام آدمی کی اپروچ نہیں ہے جو ہے بادشاہوں تک. تو وہ بیچارے غریب ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا اب تو عوام بول بھی نہیں رہی ہے, وہ کہتے ہیں جس سے انٹرویو لو بھائی مہنگائی, بھائی کیا کریں. آپ یقین کیجیے گا 325 کا پیٹرول ہے, 400 پہ ڈالر انٹر مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے. ہم نے گیس اسٹیشنز پہ لوگوں سے انٹرویو لیے تو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا بھائی, 500 کا بھی ہوگا تو ڈلوائیں گے. اتنا آپ نے مجبور کر دیا گورنمنٹ. دیکھیے ہم نے مجبور نہیں کیا, ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہیں. ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے ہماری, ہم خود جانتے ہیں, ہم خود اس چیز سے گزر رہے ہیں. قرضہ آپ کی پی ڈی ایم لیتے ہیں, پے بیک عوام کرتی ہے, سارے پے بیک کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں نا. آپ تو خیر کرتی ہوں گی, چلیں آپ بل بھی دیتی ہوں گی بڑوں کی جو آپ کے ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نوکریاں, وہ تو ہم نے ابھی بھی ایم این ایز ایم پیز کو 1 سے 5 گریڈ کی نوکریاں دی ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر اس پہ اسٹے آرڈر لگ گیا, وہ بھی تو ایم کیو والوں نے لگوایا ہے نا, ہم تو دے رہے تھے لوگوں کو, سپورٹ کر رہے وہ تو تھے. کھا رہی ہے, مال بنا رہی ہے, اس کو چھوڑیں آپ. ایم کیو اس کو کے علاوہ اگر آپ کہہ رہے ہیں بادشاہوں تک پہنچنا, تو بھائی یہ ہم نے کاؤنسلر آپ کو دیے ہیں, چیئرمینس دیے ہیں, میئرس دیے ہیں. اگر آپ کی کوئی بھی پرابلمس ہے تو آپ ان کے پاس چلے جائیں نا. عدی بھی ملتی ہے, کیوں نہیں ملتی, عدی بھی سب سے ملتی ہے, سی ایم صاحب ملتے ہیں, سب ملتے ہیں. آپ کی ڈسٹرکٹ ہیں صنم تالپور, ہم نے اپروچ کیا تو ہم میڈیا ہو کر جو ہے ایکسیس نہیں کر پا رہے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے ہیں, ڈر رہی ہیں کچھ انٹرویو دیتے ہوئے, یا کیا مسئلہ؟ میں اس کے بارے میں, صنم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ صنم کی اپنی رائے ہے. وہ آپ کا انٹرویو ڈسٹرکٹ حیدرآباد کی جو ہے وومن ونگ کی جو ہے صدر ہیں. آپ خود ایک خاتون ہیں, اور اس پارٹی میں پی پی پارٹی میں خواتین کے حوالے سے پریکٹیکلی کیا اسٹیپس جو ہے وہ ایسے لیے جاتے ہیں جو ورکنگ جیسے آپ جیسی جو ہیں ایکٹیو خواتین اوپر آئیں اور آپ کو بھی چانس ملے؟ نہیں بالکل, میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ جو میجورٹی ہے پیپلز پارٹی میں وہ خواتین کی ہے, بلکہ جو بھی پارٹیز ہے, پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو یا ایم کیو میں, اس میں زیادہ جو میجورٹی ہے وہ پیپلز پارٹی میں لیڈیز کی. کیوں ہے؟ محترمہ کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ محترمہ کو فالو کیا ہے. ابھی بھی جو بھی سیٹیں آئی تھی ہماری, اسپیشلی جو ریزرو سیٹ آئی تھی کاؤنسلرز کی, چیئرمینس کی, یا اس کے نیچے جو ایچ ایم سی ممبرس کی, تو اس میں ہم نے خواتین کو اور ٹرانسجینڈرز کو موقع دیا ہے. تو ہمارا یہی موقف ہوتا ہے کہ خواتین کو آگے لائے. ہر جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے, جو بھی پلیٹ فارم ہوتا ہے, ہمیشہ ہم اپنی خواتین کو آگے لاتے. پھر وہ چاہے ریزرو سیٹس ہو, چاہے وہ کسی بھی کمیٹی میں ممبرس ہو, اس میں بھی ہم اپنی خواتین کو آگے لاتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ ہیومن رائٹس کا بھی وہ کر رہی ہیں, معاملات دیکھ رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی خواتین کو آگے بھی لے کے آ رہی ہے. اس کے بعد بھی سندھ میں بے تحاشا وومن ہیرسمنٹ اور جو ہے معاملات ہو رہے ہیں. کوئی ایسا ہے جو عام آدمی ہمارے توسل سے جو ہے آپ تک رسائی کر سکے اور اپنی کمپلین؟ ڈیورس کا جو ہے معاملات آج کل بہت ہو رہے ہیں, اور جو ہے
تھریڈ ملتے ہیں آپ کو پتہ. اس کے لیے کیا کوئی پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے نا، جب تک عوام میں شعور نہیں آئے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک ان بچیوں کو ایجوکیشن نہیں دی جاتی، ان کو جابس کے لیے الاؤ نہیں کرتے. جب ایک عورت اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہوگی تو وہ ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلی بات تو ایجوکیشنس، ہمارا جو سسٹم ہے وہ اگر ہم اسکول کھولتے بھی ہیں نا تو وہاں کے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو آگے آنے نہیں دیتے. دوسری بات یہ، ہمارے پاس ہم نے بہت سارے قانون پاس کیے ہیں سندھ اسمبلی میں عورتوں کے لیے کہ اگر کوئی کسی کو کچھ بھی ہراسمنٹ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے FIA ہے، ڈفرینٹ سائبر کرائم سے اور بہت ساری چیزیں. لیکن کیا ہے کہ ان کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں مختلف جو ہم ہوٹلس میں کرتے ہیں نا سیمینارس اٹینڈ کرتے ہیں جس میں 10 لوگ 50 لوگ 20 لوگ آتے ہیں، اگر یہی سیمینار ہم گاؤں میں جا کے کریں، ان عورتوں کو بتائیں نا، تو تاکہ یہ کرائمس بھی کم ہو اور ان کے خلاف آواز بھی اٹھا سکے. اب ان عورتوں کو نہیں پتہ کہ اگر کوئی بندہ مجھے میسج کرائے، اگر کوئی بندہ مجھے گندی نظر سے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی بندہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا ایکٹس ہیں، کیا کیا ادارے ہیں جہاں پہ ہم جا کے کمپلین کریں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ان لوگ عورتوں کو یہ نہیں پتہ. لیکن سندھ گورنمنٹ ان کے لیے سب کچھ کر رہی. باقی یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو نہیں پتہ یا ان کو اویئرنیس نہیں ہے، وہ ہمیں دینی چاہیے. وہ مختلف NGOs کے تھرو دینی چاہیے، مختلف سیمینارس ہونے چاہیے جہاں پہ ان عورتوں کو ضرورت ہے. اور جب تک ایجوکیشن نہ ہوگی عورتوں کو، جب تک وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑی نہیں ہو سکتی، تب تک حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی. PTI عمران خان اور PTI کے ساتھ جو ہو رہا ہے، PPP کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، چیئرمین صاحب نے اس کے لیے ایک بات بھی کی تھی کہ ہم نے ہمیشہ انتقامی سیاست نہیں کی اور نہ ہم کسی کے خلاف انتقامی سیاست کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب زرداری صاحب کو جیل ہوئی تھی تو تب ہماری حکومت آئی تھی، تو ہم نے کبھی نون لیگ کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کیا. باقی جو چیزیں انہوں نے کی ہے وہ غلط ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے میرے خیال میں ہماری قیادت نے ابھی اس کے لیے کوئی کیا یہ آپ کو نہیں لگتا سیم بھٹو جیسا معاملہ ہو رہا ہے؟ پھانسی تو ابھی ہوئی نہیں ہے نا، کس نے کہا پھانسی دے رہے ہیں؟ ابھی جو معاملہ کیسز چل رہے ہیں نا، آپ کیوں اس کو پھانسی دلا رہے ہیں؟ میں نہیں، لیکن جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا، پھنسایا گیا تھا جھوٹے کیسز میں، اور پھر یہ دیکھیے وہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے. یہ جھوٹے کیسز نہیں ہے، یہ ساری PPP چاہتی ہے بینڈ ہو. دیکھیے ایسی پارٹی نہ ہو جو انتشار پھیلائے. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم نے ہمیشہ حق اور سچ کی سیاست کی ہے، انتشار کی سیاست نہیں کی. ہمیں نہیں چاہیے ایسی سیاست. اگر وہ اچھی طرح چلیں گے تو ہم ان کے لیے ویلکم کرتے ہیں، اگر وہ انتشار پھیلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بینڈ تو لگے گا. اچھا، آپ انتشار کی بات کر رہی ہیں، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں بلکہ عوام اور بلکہ جو 22-24 کروڑ عوام ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت PTI میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، اوورسیز لے لیں یا پاکستان میں بھی خواتین آپ دیکھ لیں کہ جو ایجوکیٹڈ خواتین اور جو ایک آپ جیسی ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ہے اچھی رسائی کرتے ہیں، اچھے فالو، وہ سب PTI میں. PP میں تو کیوں؟ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. نہیں، لیکن PTI میں آپ خود دیکھیں کہ PTI کا جو ووٹ بینک ہے وہ، لیکن وہ ٹوٹ رہا ہے. آپ ابھی بھی کسی سے پوچھے، دکھ ہو رہا ہے لوگوں کو. کہاں کوئی ایسا کوئی سروے آپ سروے کریں نا. ہم نے کیا پنجاب میں ہوا ہے، جہاں پنجاب تو کلین سویپ میں کرے، بلوچستان میں کرے. اب پنجاب میں آپ اپنے من پسندوں سے لے رہے تو وہ نہیں، باقاعدہ کمپنیز نے سروے کیا، کلین سویپ کیا ہے PTI نے. اچھا، ہو سکتا ہے ہوا ہو، لیکن مجھے اس بارے میں نہیں پتا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جو ووٹ بینک ہے وہ PTI کا ٹوٹا ہے. آپ دیکھ رہے لوگ PTI کو چھوڑ کے جا رہے. PTI بالکل ختم ہو رہی ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے. اب تو صرف پنوں پہ ہی نام ہے. لیکن ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کمپیئر رادر دین PPP کی وومینس کو اگر آپ دیکھیں تو PTI وومینس کو زیادہ عزت جو ہے دی جاتی ہے. کہاں پر دی جاتی ہے مجھے یہ پتہ ہے. نہیں، رسپیکٹ ہر کسی کو ملتی ہے. دیکھیں نا، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو، MQM ہو، ہر کسی کو عزت ملتی ہے. اور ہمارا معاشرہ عورتوں کو عزت دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ PTI کی ہے یا PP کی ہے یا نون لیگ کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ غلط بات ہے کہ آپ PTI کو عورتوں کو عزت ملتی ہے، نون لیگ کو نہیں ملتی. ایسا نہیں آپ کہہ رہی ہیں، یہ غلط بات ہے. یہ کچے کے علاقے میں ڈاکو پیپلز پارٹی نے پالے ہوئے کیا ہے؟ کیونکہ آپریشن ہی نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں آئے دن ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں، لیکن اس پہ کوئی
ایکشن نہیں لیا جاتا. پنجاب میں اگر کڈنیپنگ ہوتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی کرواتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں. سندھ کی بات نہیں میں ابھی وہی ہوئی. کہہ رہی ہوں نا. آپ نے کہا نا, دیکھیں نا, آپ نے کہا سندھ میں جو ڈاکو اٹھاتے تھے, ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ نہیں وہی آپ نے کہا کہ کیوں پیپلز پارٹی کرواتی ہے, تو کیا پنجاب میں جو کرائمس ہوتے ہیں کیا پیپلز پارٹی کرواتی ہے؟ کیا پی کے میں ہوتے ہیں کیا پیپلز پارٹی کرواتی ہے؟ آؤٹ آف کنٹری میں جو کرائمس ہوتے ہیں کیا پیپلز پارٹی نہیں کیوں کروائے گی پیپل؟ اگر جان محمد مہر جب کوئی بھی کسی کا مرڈر ہوتا ہے یا کڈنیپنگ ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے. ہم نے تو ابھی ٹرانسفر کر کے ایس ایس پی امجد شیخ کو وہاں بھیجا تھا تاکہ آپ اگر لوگ وہاں سے مطمئن نہیں تھے ایس ایس پی تو ہم نے وہاں سے ٹرانسفر کے دوسرے ایس پی کو بھیجا تاکہ وہ بچے بازیاب ہو. ہمیں خود دکھ ہو رہا ہے کہ سندھ میں کرائمس بڑھ رہے ہیں لیکن وہ ختم ہونے چاہیے. اس کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ایک آپریشن بھی ہو رہا ہے اور ہم نے ڈی آئی جی صاحب کو بھی اس بارے میں کہا ہے کہ جو اس میں ملوث ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آزاد ہو کے آئے بھی ہیں, پولیس نے ان کو آزاد کیا ہے. ابھی جان محمد مہر کا آپ کہہ رہے تھے کہ جان محمد مہر یا صحافی برادری تو صحافی تو سیف ہی نہیں ہے. میرا کیا ہوگا آپ سے انٹرویو کے بعد؟ مجھے تھوڑا سا بتائیں. آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اسلام آباد میں بھی صحافیوں کو مرڈر کیا گیا تھا تو کیا وہ بھی پیپلز پارٹی نے کروایا تھا؟ نہیں دیکھیں آپ, نہیں, میں تو آپ کی, آپ سندھ میں, آپ سندھ کی بات کر رہا ہوں. آپ سندھ میں تو آپ ہیں نا. تو ابھی جو ہم نے ناصر شاہ صاحب نے ان کو 1 کروڑ دیا جان محمد مہر کی ورثہ کو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سنگار جو ایس ایس پی تھا سنگار ملک کی جو کمیٹی ہے اس پہ ہمیں تشویش ہے, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں دوسری آپ کمیٹی جوڑے, تو ہم نے اس کو ٹرانسفر کروا دیا نا. تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے, آپ کے لیے کام کر رہی ہے. اگر آپ لوگ مطمئن نہیں ہو رہے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا. ہم تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے. ہم نے تو آپ کے جو کیس ہے وہ ہر جگہ, ابھی بھی جو یہاں کا وہ ہوم منسٹر ہے حارث آئی تھنک, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم 1 ویک میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو اس کے کرمنل ہے وہ گرفتار کریں گے, جنہوں نے مرڈر کیا ہے یا جو لوگ اغوا ہوئے ان کو ہم بازیاب کرائیں گے. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے لوگوں کی سپورٹ کرتی ہے. یہ نہ کہے کہ پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. نہیں میں نے یہ کیا, میں نے کہا کہ کیا پیپلز پارٹی اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ اتنے کیوں نہیں لے گی ایکشن؟ لے گی تبھی تو ملک صاحب کو ہم نے ٹرانسفر کروا دیا, ورنہ ہم کہتے نہیں بھائی آپ ہم مطمئن ہیں, آپ بھی مطمئن ہو جاؤ. لیکن ہم نے ہمیشہ عوام کی جو ان کے وارثات چاہ رہے تھے وہی چیز ہو رہی ہے. پاکستان میں نوجوان خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ جیسی ایکٹیو ڈیجیٹل میڈیا پہ اور جعلی؟ پہلی بات میں پاکستانی سب کو خواتین کو ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کرے, اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے اپنے ملک کے ساتھ پیار کرے. اور تھینک یو.